کتابیں لکھتے ہیں، لعنت ہے ایسے علماء پر، ایسے کہنے والوں پر، اہل مجلس پر۔ آئیے اس سطر کو پڑھیے، فرمایا جب حق مفقود ہو گیا تو تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ ارے دادا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق مفقود کہے اور تم حق ڈھونڈتے پھرو۔ تمہارا حق ہی اہل سنت پر کیا ہے؟ کیا تم حق والے ہو؟ کیا تمہارا حق کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کیا حق کی مجلس والے ہو؟ کیا حق نظریے والے ہو؟ کیا حق فکر والے ہو؟ ارے حق یہ کہتا ہے، حق بات یہ ہے کہ حقانی بن جاؤ، حق والے کے دروازے پر آ جاؤ۔ حق یہ ہے کہ حق جاتا رہا تھا، امام پاک نے تلوار کو نکال دیا۔ کیا کیا یہ القابات کی اس بحث کے بعد ایسا ممکن ہے کہ جسے بادشاہ دو عالم نے وضو کرایا ہے، جسے اپنی زبان پاک چسائی ہے؟ ان کا لخت جگر غوث غوثاں پیر پیراں 40 سال تک جن کا وضو نہیں جاتا ہے، تو کیا امام پاک ایسے ہو سکتا ہے؟ کیسا فکر ہے، کیسی دانائی ہے، کیسی بے وقوفیاں ہیں، کیا بے ادبیاں ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آج کے دور کا میں ایک نام نہیں لیتا ہوں، ان کا ہے وہ، مگر اہل بیت پاک کے بڑے نغمے گنگناتا ہے۔ 1100 صفحات پر اس نے امام اہل بیت پاک کی شان میں کتاب بھی لکھی ہے، اور اس کی مقبولیت پر بھی بڑا کچھ اس نے لکھا۔ ایک وقت میں کیا اس نے نہیں کہا یہ بات کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صغر سن ہے، چھوٹی عمر ہے؟ اب زبان زیب ہی نہیں دیتی ہے جو کلمات اس نے کہے کہ سید کائنات علیہ السلام کے جسم منور پر کھیلتے ہوئے، سواری کرتے ہوئے، لطافتوں میں بیٹھے ہوئے آپ کا بول اقدس بہہ گیا تھا۔ بدبخت یہ ہر پہلو عظمت ہے، ہر گوشہ عظمت ہے۔ ارے ان کے اولیاء کا ہر پہلو عظمت ہے، ہر گوشہ عظمت ہے، ان سے وابستہ ہونے والوں کا ہر پہلو عظمت ہے، ہر گوشہ عظمت ہے، ہر سانس عظمت ہے، ہر گھڑی عظمت ہے، ہر ساتھ عظمت ہے، سونا عظمت ہے، جاگنا عظمت ہے، کلام کرنا عظمت ہے، ثبوت عظمت ہے۔ تم کن بے عظمتیوں کے اندر گم ہو؟ ارے بادشاہ دو عالم پر اگر بول مقدس ان کا گرا ہے، اس میں بھی عظمت ہے۔ کیا اولیاء اللہ کے دفتر نہیں آپ نے پڑھے کہ جاتے ہوئے انہوں نے کس طرح اپنی اولاد پاک کو نصیحت کی کہ جاؤ، جب میں چلا جاؤں ایک سنت پوری نہیں ہو سکی، میرے بیٹے کو، میرے پوتے کو، میرے نواسے کو میری قبر پہ لے کے آنا، تب تک کھلاتے رہنا جب تک اس کا بول نہ بہہ جائے۔ خود پہ قیاس کرنے والوں، بدبختوں، کس سمت جا رہے ہو؟ عظمتیں ان کا طواف کرتی ہیں اور تم بے عظمتیوں کی مذلت کے اندر گم ہو، ڈھونڈ رہے ہو۔ ایسے ہی ہے جیسے مکھی پوری منڈی پھرتی ہے مگر بیٹھتی ہمیشہ گندگی پر آ کر۔ عزیزان محترم، اس کے بعد آپ نے حضرت فاروق اعظم داماد خسر رسول، خلیفہ ثانی، متمم الاربعین، امام وقت، امام دہر، فاروق اعظم، عظمت مآب صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک فرمایا کہ کیا بیان کروں کہ وہ کیا عظمتیں ہیں، کیا شوکتیں ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی ہیں۔ اسی پر اختتام کریں بس۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک لے کے آئے تاکہ قیامت تک یہ بات سطروں نور کی سطروں میں تحریر ہو جائے کہ اصحاب معظم کا اور اس درجہ عظمت والے صحابی پاک کا کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بالا مرتبت والے ہیں، سب سے اعلیٰ عظمت والے ہیں، ارے پہلو پاک میں سنائے گئے، خسر معظم ہے، علم کے شاہ پر ہے اور محدث امت ہے، ملہم امت ہے، فاتح عظیم ہے، 40 لاکھ مربع میل پر جس کا پھریرا لہراتا ہے۔
ارے جس کی عظمت عظیم ہے، اور کائنات کے دولہ کریم علیہ السلام فرمائے لو کان نبیا بعدی لکان عمر، ارے میرے بعد کوئی شخص نبوت کا تاجور ہوتا تو عمر فاروق اعظم ہوتا، جو پاؤں زمین پر رکھ دے تو زمین کا سینہ سہم جائے، جو دجلہ کو خط لکھے، نیل کو خط لکھے تو نیل بے نیل ہو جائے، ارے جس سمت رخ کر لے فتوحات کے ابواب کھل جائے، ارے جن کی عظمت یہ ہو کہ 22 پیبند لگے ہوئے ہوں آپ کے لباس پاک پر، اور سارے پادری ہاتھ باندھ کے نیچے اتر آئیں، کہے حضور ہمیں صرف پیبند گنن دیو گے؟ گنتے گنتے 21 ہو جائیں، فرمایا 22واں میری بغل کے نیچے لگا ہوا، مجھے بھی خبر میرے بادشاہ دو عالم علیہ السلام نے دی ہوئی ہے۔ شبلی نعمانی نے یہ کیوں نہیں لکھا ہے سیرت فاروق اعظم کے اندر؟ ارے جہاں عظمت کی بات آئے گی بے عظمت والوں کو وارہ نہیں کھاتی، وارہ نہیں کھائے گی، اور عظمت والے ہر حال میں عظمت ڈھونڈتے ہیں، ان کا چارہ ہی نہیں ہے عظمت کے بغیر۔ وہ تو یہ بھی نہیں مانتے ہیں کسی شہر کا ذکر کیا جائے تو اس شہر میں عظمت والے کے ساتھ اس شہر کو ذکر کیا جائے۔ میں کہتا ہوں بلخ عظمت والا ہے حضرت شیخ بلخی کے صدقے سے، ارے روم عظمت والا ہے حضرت رومی کے صدقے سے، لاہور عظمت والا ہے داتا حضور کے صدقے سے، ارے شہر فیصل آباد کو عظمت ہے محدث اعظم پاکستان کے صدقے سے۔ فیضان حضور سیدی محدث اعظم پاکستان زندہ آباد، فیضان حضور سیدی محدث اعظم پاکستان زندہ۔ اور یہ ناظم آباد کو عظمت ہے میرے استاد گرامی کے صدقے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، بابا جی مسکین زندہ باد، بابا جی مسکین زندہ۔ عظمت کے بغیر کون سا کام ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار مدینہ میں دولائے کون و مکان، والیے انس و جان، دابرے کل جہاں، شافائے کل جہاں، مالک علوم غیبیہ، صاحب اختیارات کل، محبوبیت کبریٰ کے تاجور، امام الانبیاء، عظمت مآب سید کائنات علیہ السلام اپنے پورے نظر کو، نور نظر کو، جگر کے پارے کو، ارے جسم کے ٹکڑے کو، ارے لقموں سے پالے کو، ارے انگش سے پالے کو، ارے نگاہ سطوت والے کو، محبتوں کے مرکز کو، ارے درد کے مرکز کو، ارے عکس جمیل کو، ارے لطف عظیم کو اپنے شانہ مقدس پر سواری کرواتے ہیں۔ تمام روایتیں علوم الحدیث کی علامہ صاحب قبلہ اپنے مقام پر ہیں، مگر جب روایت حضرت سید حجویر کا ذکر پاک آتا ہے اس میں 2 جز اضافی، اور اس پر اولیاء اللہ نے یہ کہا کہ کشفی روایت علمی روایت سے بھی زیادہ افضلیت کی حامل۔ اہل علم اور طرف گئے، اہل معرفت نے کہا کشف والے تو وہ ہیں کہ کتابیں پڑھی رہ جاتی ہیں، وہ منظر دیکھ کے بات کرتے ہیں، وہ منظر دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں اتنا ذکر پاک ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر پاک دیکھا، سواری معظم دیکھی، رشکاور ہو گئے، محبت سے لبریز ہو گئے، لطافت سے لبریز ہو گئے۔ عرض کیتا سونیا محبوبہ سواری کتنی سونی، یہ جملہ نہیں دیکھتے ہو؟ یہ جملہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، جملہ ادب کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، جملہ لطافت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، جملہ دل کی آبادی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے دل وارفتہ نہ ہو جملہ نہیں ہو سکتا ہے، دل سرشار نہ ہو جملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ کسی بے ادب کا کوئی گزر نہیں ہے اس وادی کے اندر۔ آؤ محبت کے عکس کو مدینہ کے بازار کے اندر دیکھو۔ سخی کونین علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا کہ میرا یار فاروق ہے، تو میں فاروق سواری عظمت والی ہے، سوار نہیں دیکھتے ہو؟ ارے سوار نہیں دیکھتے ہو؟ ایک ایک جملے سے شریعت بننے والی ہے، جن کے ابرو کے اشارے سے شریعت بنے۔ کائنات کے دولہ خاموش ہو جائیں تو شریعت بنے، ارے سو جائیں تو شریعت بنے، کلام کرے تو شریعت بنے۔ میں پوچھتا ہوں ان علماء سے کہ اس کلام سے شریعت کا کون سا ضابطہ بنا ہے؟ بتاؤ، اس کی شرح کرو
کہ جب سید کائنات علیہ السلام فرمائے کہ بتاؤ عمر سوال کڈا سونا ہے، بتلاؤ اس جملے سے کیا سبق ملتا ہے کہ ساری فضیلتیں میرے حسین کا سفر کرتی ہیں، ارے ساری عظمتیں میرے حسین کا رقص کرتی ہیں، ساری شوکتیں میرے حسین کا رقص کرتی ہیں۔ پیارے فاروق اس عظمت کو اپنی آنکھوں میں سمو۔ عزیزان عزیز احترام، پھر یہ عظمت ایسی سموئی گئی، ایسا وجود کا حصہ بنی حضرت فاروق اعظم کا، ایسا ہستی منور کا جز بنی کہ ساری حیات طیبہ اسی ادب پر سجی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مسجد نبوی کا ممبر پاک ہے، حسین پاک رضی اللہ تعالی، ادھوری بات لوگ بیان کرتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی تشریف آوری ہوئی ہے اور ممبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ارے ادب جن کی گٹھی ہوتا ہے، جنہوں نے سونے کریم کی زبانیں چوسی ہیں، وہ ایسے کہیں گے کہ اترو میرے بابا کے ممبر سے؟ اس جملے کی پہلے تعبیر کرو۔ یہ جملہ پاک آپ نے فرط محبت میں بھی کہا ہے، فرط قربت میں بھی کہا ہے، اور یوں کہا کہ پیارے چچا میرے نانا کا ممبر ہے، یعنی میرے نانا یہاں جلوہ فگن ہوتے تھے، کلام فرماتے تھے، آج وہ رونقیں کدھر ہیں؟ آپ اس ممبر پر جلوہ افروز ہے، یہ مانا ہے۔ ارے وہ وقت کدھر گیا؟ اب دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نیچے اتر آئے اور یوں بازوؤں کے اندر لے لیا، اپنا سر منور، سر عظمت نیچے جھکا دیا، فرمانے لگے پیارے گلگوں کباب بیٹے، عمر کو کون جانتا ہے، ممبر آپ کے نانا حضور کا ہے، ہم لوگ تو اونٹ سیدھے نہیں کر سکتے تھے۔ اگلا جز بھی بیان کیجئے۔ اب بازو پکڑ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کو دوبارہ ممبر پر کھڑا کر دیا۔ معنی یہ ہے کہ جب یہ پوچھا تھا کہ یہ ممبر کس کا ہے، اس میں بھی استفسار محبت تھا اور مان تھا، یا یہ سمجھو کہ یہ استفسار مالک ہونے کا ہے۔ ارے سید کائنات علیہ السلام کی اولاد پاک مالک ہے، ہم مملوک ہیں، سارے تمام امت سیدوں کی مملوک ہے، سید مالک ہے، سید وارث ہے، سید سردار ہے، یعنی وارث ہونا قاہر ہونا نہیں ہے، جبر نہیں تھا یہ، بلکہ یہ وہ محبت کا اظہار ہے کہ مجھے بازار مدینہ میں نانا کے کندھے پر سوار دیکھنے والے پیارے فاروق اور میری شان میں عظمتیں سننے والے محبوب دو عالم سے آج میں پوچھتا ہوں یہ ممبر کس کا ہے؟ کیا وہ قہرن پوچھیں گے؟ کیا وہ جبرن پوچھیں گے؟ یہ ان کے ادب کے منافی ہے، یہ ان کی شان عظمت کے منافی ہے، شان اخلاق کے منافی ہے۔ انہوں نے بڑی مجلس جمعہ کے اندر کیوں پوچھا؟ ایک اپنے نانا حضور کو یاد کیا، اشک بار ہو گئے تمام اصحاب۔ دوسرا یہ کہ میری عظمت فاروق اعظم جاننے والے بتلاؤ کہ ہم ممبر کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں۔ ان کا سر جھکانا، ان کا تسلیم کرنا، ان کا محبت نثار کرنا، حتیٰ کہ یہ جز بھی بیان نہیں ہوتا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بازوؤں سے اپنے پیارے حسین مرتضیٰ کو لیا، حسین بیٹے نئی بات کرو، تو آپ نے کیا اپنے بابا حضور کی بات نہیں مانی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں، مانی ہے۔ یہ بچپنے کی پھبن نہیں ہے، یہ مالکانہ محبت کا اظہار ہے، یہ وہ مان ہے، یہ وہ عظمت ہے کہ جب پیرے پیرا میرے میراں میرے آقا حضور قادریوں کا بادشاہ کہے کہ جدی صاحب العین الکمالی، ارے مجھ عبد القادر کا تعارف پوچھتے ہو؟ وہ عبد القادر مشہور و اسمی، ارے میرا نام ساری کائنات کے اندر عبد القادر مشہور ہے،
جدی صاحب العین الکمالی، ارے میرا جد صاحب عین الکمال ہے، ارے صدیاں بیتنے کے بعد جن کا لخت جگر جدی کہہ کے اظہار فخر کرتا ہے اور اظہار مان کرتا ہے، اظہار ملکیت کرتا ہے، اظہار عظمت کرتا ہے، بجا ہے ان کا فخر، بجا ہے ان کا تحدیث نعمت، بجا ہے وہ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں، ہم ادنا غلام ہیں، ساری کائنات ان کی ادنا غلام ہے۔ یہ وہی اظہار تھا جدی صاحب العین الکمالی، ارے یہ منبر ہمارا ہے، یہ منبر میرے نانا حضور کا ہے، سر جھکا دیا حضرت فاروق اعظم نے۔ اگلا جز بھی بیان کرو، اب بازو پکڑا تھام کے حضرت حسین مرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ، اب عمر پاک 13 سال ہو چکی، بچے نہیں ہیں، یہ بھی غلط بیان کیا جا رہا ہے، 13 سال کی عمر پاک ہے، اب شباب مقدس ہے، اب بازو پکڑا۔ بتانا یہ مطلوب تھا کہ عمر پر تان کرنے والے، بک بک کرنے والوں، اب میں نے عمر کو منبر پر کھڑا کر دیا، قیامت تک حضرت عمر فاروق کی شان میں بکواس کرنے والوں اور اہل بیت کی نفرتیں بیان کرنے والوں اور کسی کو بڑھانے والوں، کسی کو گھٹانے والوں، ارے عمر فاروق اعظم کا نام سن کے بھاگنے والوں، حسین حسین کرنے والوں، حسین پاک ہاتھ پکڑ کے منبر پر بٹھا رہے ہیں، اب بتلاؤ عظمت کسے کہا جاتا ہے؟ کھڑے ہو گئے حضرت فاروق اعظم، کہا کہ اب مجھے کوئی خوف بھی باقی نہ رہا، میرے بھائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بازو پکڑ کے مجھے منبر پر کھڑا کیا تھا، لخت جگر نور نظر، ارے حسین گلگو کبا تو نے بازو پکڑ کر مجھے کھڑا کیا ہے، قیامت تک عظمتیں میرے لیے ہو گئی۔ یہ ہے وہ محبت، کبھی وہ محبت اس طرح بھی جلوہ فکر نظر آتی ہے کہ سامان آتا ہے، ایران لٹ گیا، قافلے پلٹ آئے، سامان آ گیا اور کیا کچھ پیش کیا گیا، ڈھیر لگ گیا ہے، پوشاکیں پیش ہو رہی ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان دیکھ رہے ہیں، سب سے عمدہ پوشاکیں نکال کے حسنین کریمین کے حضور یوں پیش کرتے ہیں۔ یہ محبت مطلوب ہے، مطلانہ حضرت فاروق اعظم کا ذکر پاک کرنے میں یہ اہمیت۔ کبھی ایسے ہے کہ جب اسیر آئے ہیں، شہزادیاں آئی، لوگ آئے، تو یزدگرد کی جب بیٹی آئی تو سب لوڈیوں کو اور اسیران کو تقسیم کر دیا گیا، نظر دوڑائی کہ بادشاہ وقت کی، شہنشاہ ایران کی بیٹی آئی ہے، یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ کہا یہ حضرت امام حسین کے لیے ہونا چاہیے۔ کبھی یوں ہوا کہ اتنا سامان آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور یوں ہاتھ باندھ کے کہا، عرض گزار ہوئے کہ پیارے حسین ہور لبو، ہور لبو، ہور لبو، حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف طبری اٹھائیے، البدایہ والنہایہ اٹھائیے، ابن عساکر اٹھائیے، تمام کتابیں بولتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دوست تھے حضرت فاروق اعظم کے، محبت سے کہنے لگے عمر آپ کا جی چاہتا ہے سارا کچھ نچھاور کر دیا جائے، سب کچھ دے دیا جائے۔ کہا سارا کچھ بھی نچھاور کر کے ان کی ایک مسکراہٹ مجھے چاہیے۔ عزیزان محترم، سامعین محتشم، آج کی یہ محبت کی سطریں، یہ نور کے موتی داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم نور سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نور ہمارے لیے سبق بھی ہے، محبت بھی ہے، ادب بھی ہے۔ خداوند دو عالم اس ہستی عظمت مآب کے در دولت سے بڑھنے والی خیرات سے ہمارے خالی دامن کو بھر دے۔ حبیب صاحب سلامت، تمام سامعین اہل محبت سلامت، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات، وما علینا الا البلاغ المبین۔ قبلہ حضور مفکر اسلام مدبر قرآن استاذ العلماء استاذ گرامی حضور قبلہ علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد شکیل طاہر قادری صاحب ماشاءاللہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور اور معطر فرما رہے تھے۔ میں دعا گو ہوں قبلہ استاذ گرامی کہ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں، عشق و ذوق میں، زہد و تقوی میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت و وسعت عطا فرمائے۔ ابھی نماز عشاء
ادا کی جائے گی۔